والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. تمام حضرات ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. سامعین کرام، ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تعزیت کی مجلس میرے چچا جان حاجی محمد رمضان صاحب اپنی زندگی کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا حصہ گزار کر اللہ کے قانون کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے لواحقین، ان کے بیٹے جام غلام مصطفیٰ اور ان کی اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. تمام عزیز و اقارب جو تعزیت کے مستحق ہیں، اللہ سب کو صبر عطا فرمائے. بیان تو حضرت کا ہوگا، صرف حاضری اور غم کو آپس میں بانٹنے کے لیے چند باتیں دین اسلام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے ثواب کی نیت سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. دین اسلام نبی علیہ السلام کی جد و جہد اور محنت سے ہمیں اسلام کی دولت ملی. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے بے پناہ قربانیاں، مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پہ ایک شخص تلواروں اور نیزوں سے مسلح اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے میدان میں چھلانگ لگاتا ہے اور تکبر، غرور اور نخوت میں ڈوبا ہوا شخص اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی شخص جو میری تلوار کا سامنا کر سکے،
ہے کوئی مرد میدان جو آج میرا سامنا کر سکے؟ اس کے یہ تکبر، نخوت اور غرور سے بھرے ہوئے جملے ایک نوجوان کی سمات سے ٹکراتے ہیں۔ وہ جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اس متکبر کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تم ابھی نوجوان ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ مد مقابل عمر بن عبد ود شاہ سواری کا شاہ سوار ہے، لڑائی اور جنگی حکمت عملیوں سے واقف ہے۔ آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے، سکوت چھا جاتا ہے، کوئی جواب دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ شخص پھر ایک دفعہ اعلان کرتا ہے تم تو کہتے ہو کہ قتل ہونے سے جنت ملتی ہے، تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ شہادت سے سیدھے جنت میں جاؤ۔ آج کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج میری تلوار کا سامنا کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے، آؤ نہ ذرا۔ پھر ایک دفعہ علی المرتضیٰ، حیدر کرار، علی ابن طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت مرحمت فرمائیے، اس متکبر کا تن سر سے جدا کر دوں گا۔ فرمایا علی تو نوجوان ہے، مقابلے میں عمر بن عبد ود ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ علی پھر صبر کا گھونٹ پی کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ آواز آتی ہے، اب وہ اشعار پڑھتے ہوئے، بہادری اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میرا اعلان مردوں تک نہیں پہنچ رہا، میں اس چیز کا متمنی ہوں کہ آج میرا کوئی مقابلہ کرے۔ تم تو جنت کے بڑے خواہش مند اور طلبگار تھے، آج کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اب جو اس نے اشعار پڑھے، علی المرتضیٰ نے میدان میں چھلانگ لگا دی، فرمایا یا رسول اللہ اب صبر نہیں ہو سکتا، یہ حدوں کو کراس کر رہا ہے، جو بھی ہوگا میدان میں ہوگا۔ حضرت علی میدان میں آتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، الیک سلیک ہوتی ہے۔ وہ سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا علی ابن طالب۔ اس نے کہا تو نوجوان ہے، تجھے مارنا مجھے پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی تجربہ کار سپہ سالار میرے مقابلے میں آئے۔ فرمایا عمر تیری تمام خواہشیں پوری کر دوں گا، ذرا قدم تو بڑھا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے ایک دفعہ سنا تھا تو بڑا بہادر ہے، تو کہا کرتا تھا کہ اگر کسی ہاشمی نوجوان، کسی قریشی کی طرف سے مجھے کوئی اچھا پیغام ملے گا تو میں اس کو قبول کر لوں۔ دیکھ میں قریشی بھی ہوں، میں ہاشمی بھی ہوں، خاندان رسول سے تعلق بھی ہے، میں آپ کے سامنے ایک اچھی بات رکھتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیے قبول کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے محمد کا خادم بن جا، دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ہنسا، طنز کیا، اس نے کہا یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دوسری تو نے بات کی تھی
کہ میں کسی ہاشمی اور قریشی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہاشم کے خاندان کا فرد تیرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ تو بڑا تجربہ کار، جنگی چالوں سے واقف، نیزے اور تلوار کے چلانے کا دھنی تھا۔ جب حضرت علی نے کہا کہ پھر میدان میں، وہ غصے سے لال پیلا ہوا اور بڑھتے ہوئے حضرت علی کے اوپر وار کیا۔ حضرت علی نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو اپنے آپ کو بچایا، ہلکا زخم آیا، اور پھر فاتح خیبر شیر خدا نے ایسی تلوار ماری کہ عمر بن عبد ود 2 لخت ہو کے پڑا تھا، اور پھر آواز لگی متا فتح الا علی، علی سے زیادہ طاقتور بہادر نوجوان عرب میں کوئی نہیں۔ وہی علی جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، وہی علی جو امیر المومنین ہے، فاطمۃ الزہرا کا سرتاج ہے، محمد رسول اللہ کا داماد ہے، ان 10 ساتھیوں میں شامل ہے جن کے بارے میں میرے اور آقا نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اسی میں فرمایا تھا علی فی الجنہ، علی جنت میں جائے گا۔ دنیا میں خوشخبری مل گئی، عشرہ مبشرہ۔ وہی علی فرماتے ہیں کہ جب میں حشر قبر کے حالات پہ نگاہ ڈالتا ہوں، لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ۔ میرے دوست، قبر کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے، میدان حشر میں ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب سب دے دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نے ایک ذرہ برابر نیکی کی تھی، تو نے نیکی سمجھ کر بھی نہیں کی تھی، ایسے ہی کر دی، تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی پائی جائے گی۔ تیرا حساب کتاب ہو رہا ہے، تیرے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح تو نے ایک ایسی برائی کی جس کو تو برائی بھی نہیں سمجھتا تھا، معمولی سمجھتا تھا، فرمایا وہ برائی بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور جب وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو میرے دوست، میدان حشر کے اندر ہم سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمۃ الزہرا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، کہو نا، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی اماں سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ اماں کون ہے؟ سیدہ طہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اماں فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، عائشہ میں تیرے سے مقام اور مرتبے میں بلند ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، تمام نبیوں سے افضل نبی، محبوب خدا کی محبوب بیٹی ہوں، میرا مقام اور میرا رتبہ آپ سے افضل ہے۔ ماں مسکرا پڑی، فرمایا فاطمہ تو صحیح کہتی ہے، محمد رسول اللہ سے کائنات میں اور بڑا شخص کوئی نہیں ہے، لیکن سنیے،
میں نے تیرے ابا حضور سے ایک بات سنی ہوئی ہے، ذرا وہ بھی تجھے بتلا دوں۔ فرمایا اماں جان بتلاؤ۔ فرمایا تیرے ابا نے فرمایا تھا کہ جب میدان حشر لگے گا، قبروں سے لوگ کھڑے ہوں گے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ فاطمہ ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لا، تو جنت کی طرف جا رہی ہوگی، تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا۔ کس کا ہاتھ ہوگا؟ اور پھر ذرا دوسری تصویر دیکھ، میں جنت میں جا رہی ہوں گی، میرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر واشی بن حرب تک، ایک ایک صحابی میرے سر کا تاج ہے۔ اہل بیت میرے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی عظمت، ان کا تقدس، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے بزرگ حاجی رمضان صاحب جس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ سے دعا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ تو دینے والا ہے، واحد بادشاہ ہے جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ اگر بغیر مانگے نہ دیتا، میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں، کیا ہم ایک گھونٹ پانی کے مستحق ہیں؟ وہ ہمیں پانی بھی دے رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، غذا بھی دے رہا ہے، زندگی کے تمام اسباب بھی دے رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تقسیم غلط ہونے کی وجہ سے کسی کو چاول زیادہ مل جاتے ہیں، کسی کو کم مل جاتے ہیں۔ تقسیم میں فرق ہے، عطا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ، نماز۔ میرے دوستو، آقا دو جہاں، محبوب خدا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسرائیل در اقدس میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دیں۔ میرے آقا کی وصیت سنیں، بات ختم کرتا ہوں۔ آقا نے آج وصیت نہ حسن کے لیے کی، نہ حسین کے لیے کی، نہ فاطمہ کے لیے کی، نہ ابو بکر عمر عثمان کے لیے کی۔ میرے آقا کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایدیکم۔ میری امت نماز کا خیال رکھنا، میری امت نماز کا خیال رکھنا، میری امت اپنے زیر دست ملازم اور غربا کا خیال رکھنا۔ کس کا خیال رکھنا ہے؟ آج بھی سید الانبیاء بڑوں بڑوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا۔ آج دنیا سے جاتے ہوئے ایک نماز، کیونکہ رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ وہ صرف نماز ہے۔ اور دوسرا، مخلوق میں سے کمزور ترین فرد ملازم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ میرے آقا کے لبوں پر آخری الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ، نماز، وما ملکت ایدیکم، جو تمہارے زیر دست ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا ہے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک